جی جناب. جی یہ میری صرف عرض شیعہ یہ کتب ہے میں نہیں، آپ کے کتب میں بھی ہے. جی یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے مقدسی کی کتاب سے، تو جی. آپ نے اس حوالے سے متن سے جو وہ 3 چیزیں پیش کی ہیں، اب عرض یہ ہے کہ اس کے پیچھے سند نہیں ہے، اور آپ نے جو اس کے اوپر یہ فرمایا ہے کہ امام زاہبی اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے. تو کسی کتابی طور پہ اگر کوئی کتاب صحیح ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر روایت صحیح ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات تو بالکل اصول کے خلاف ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بخاری کے متعلق یہ بخاریوں پر لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری احادیث کو اہل سنت جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں. تو یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، اگرچہ یہ تبریک کے اندر ہے، آپ نے کنز سند المال دیکھا کے اس اندر کا؟ ہے. آپ نے تو سند دیکھا بھی نہیں نا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں. وہ جو محدث ہے، محدث جو ہے وہ جس صاحب تعلیف ہے، جو خود محدث ہے، وہ کہہ رہے اس کی سند حسن ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کے اس کے احادیث حسن ہے یا صحیح ہیں، یا حسن ہے یا صحیح ہیں. آپ نے تو دیکھا بھی نہیں سند. آپ تو اپنی نہیں اس طبیعت طرح سے دیکھیں. آپ کو متن پسند نہیں آیا نا، آپ کو ابو بکر کی محبت میں آپ نے تو تحقیق تو نہیں کی. آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ حدیث سن رہے ہیں. ادھر آپ تو کہہ رہے ادھر آئے تھے فون کرنے کے لیے. چشتی صاحب آپ نے تو فون کیا تھا نا اس لیے کہ شیعہ کتب میں یہ لکھا ہے، وہ ہمیں صحیح نہیں لگتا. آپ تو ہم نے آپ کو اپنے کتب سے دکھایا، تو آپ نے تو یہ دیکھا بھی نہیں. آپ کو شاید یہ کتاب کا نام بھی نہیں سنا نا. سند تو دور، اس حدیث کی سند تو دور کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. وہ یہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے تحقیق کیا ہو یہ حدیث ضعیف ہے. آپ کو سر ہمیں بھی تو بات کرنے دینا تھوڑی سی. ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو کتب شیعہ کے اندر موجود ہیں، جن کو شیعہ حضرات صحیح نہیں سمجھتے. ہم بات یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہے ہم سمجھتے ہیں بھائی. ہمارے پاس جو احادیث ہیں سوائے کچھ کے، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارے جو بات احادیث ہوتی ہیں ہے. کتاب کافی میں، کتاب من لا يحضر الفقیہ میں، تہذیب میں، استبصار میں، شیخ صدوق کی جتنی کتابیں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے والد کی جتنی کتابیں ہیں، محمد ابن ابراہیم بات تو آپ صحیح النعمانی کی سمجھتے کتاب ہے. جی یہ سب احادیث ہم صحیح سمجھتے ہیں. جی جناب یہ سب احادیث سوائے کچھ قلیل کے وہ جو مخالفین سے انہوں نے اس میں پتہ بھی ہے کہ مخالفین کی حدیث ہے، ہم سب صحیح سمجھتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ جس روایت کے اندر روات جو ہیں وہ مخالفین ہیں تو اس کو رد کر دیتے ہیں محدثین. تو آئے ایک محدث کہیں کہ یہ حسن ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا سر جی، اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ حسن ہو جاتی ہے. اس طرح تو ایسمی کہہ دیتے ہیں کسی روایت کے متعلق کہ یہ حسن ہے، اس کے رجال ثقات، اس کے رجال ثقات ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری روایت ثقات ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں چشتی صاحب، آپ نے یہ جو حدیث میں نے ابھی دکھائی آپ کو، اس کتاب کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ جی میں نے دیکھی نہیں ہے. دیکھی نہیں نا آپ، دیکھے بغیر کہہ رہے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے. اب ملاحظہ فرمائیے، اجازت دیں. یہ کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تالیف الذہبی، جلد نمبر 14. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ذہبی صاحب کیا فرماتے ہیں. ذہبی جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں، اور تصحیح و تصحیف، آپ کو پتہ ہے تصحیح و تسقیم احادیث میں ان کا ثانی نہیں ہے کوئی، سب ان کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے ترجمہ نمبر 256، یہ صفحہ نمبر 472. ٹھیک ہے. اس کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کتاب میں فرماتے ہیں محمد ابن عبد الواحد ابن احمد ابن عبد الرحمن ابن اسماعیل الحافظ الحجہ الامام ضیاء الدین ابو عبد اللہ السعدی المقدسی ثم الدمشقی الصالحی صاحب التصانیف النافعہ. اچھا، ولد، ان کی ولادت ہے سنہ 99 و 500 اللہ آپ کا بھلا کرے 69 میں ان کی ولادت ہے. اچھا، ان کے کتاب کے متعلق، ان کے کتاب کے متعلق ذکر و تصانیف الضیاء، ضیاء مقدسی کے جو تصانیف ہیں ان میں سے ایک الاحادیث المختارہ ہے، خرج منہا 90 جزءا. یہ وہ احادیث ہیں، انہوں نے یہاں پہ 90 جز بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے احادیث کے، جو احادیث کے کتاب کے حصے ہوتے ہیں ان کو جز بولتے ہیں. 90 جو اجزاء پر مشتمل ہے. وہی الاحادیث التي تصلح ان يحتج بها سوا ما في الصحيحين. خوب توجہ دیجئے کہ یہ المختارہ کی جو احادیث ہیں وہ احادیث ہیں کہ یہ حجت لانے کے لیے یہ صالح ہیں. بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ بھی حجیت کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا، یہ کیا کس کی شہادت ہے؟ شہادت ہے جناب ذہبی کی. اب یہ کتاب فتح المغیث بشرح الفیت الحدیث للعراقی، حافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی کی کتاب، جزء اول، اور یہ ابن حجر کے استاد ہیں.
اور یہ بہت بلند پائے کے محدث ہیں حافظ عبد الرحیم العراقی. اچھا یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں قاہرہ میں. ملاحظہ فرمائیے کہ احادیث مختارہ کے متعلق یہ کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 57 میں. ملاحظہ فرمائیے وَكَانَ مِن مَضَانِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارَةِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أو أحدهما للضياء المقدسي وهي أحسن من المستدرك. وہ کتاب جہاں پہ آپ کو صحیح احادیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ، وہ کیا ہیں؟ وہ ضیاء مقدسی کی المختارہ ہیں، اور یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے، حافظ حاکم نیشابوری کے مستدرک سے بہتر ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب التقید والایضاح شرح مقدمۃ ابن صلاح تالیف الحافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی. پھر اسی کی کتاب یہاں پر صفحہ نمبر 24 میں وَمِمَّنْ صَحَّهَا أَيْضًا مِنَ الْمُعَاصِرِينَ، ہمارے معاصرین میں سے جنہوں نے صحیح پہ کتاب لکھی ہے، صحیح احادیث پہ مشتمل کتاب لکھی ہے، وہ کہیں حافظ ضیاء الدین محمد ابن عبد الواحد المقدسی جمع کتابا سماہ المختارہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے مختارہ. التزم فیہ الصحہ، اور اس نے اس کتاب میں اس نے ذمہ لیا ہے کہ صرف صحیح احادیث کو وارد کریں. اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے حفاظ ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. آپ ادھر کتاب دیکھا نہیں ہے، حدیث دیکھے نہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. میں نے آپ کی بات دیکھیں کتنے اطمینان کے ساتھ سنی ہے. آپ میری بات نہیں سنتے، آپ میری بات کاٹ دیتے ہیں. آپ ہماری بھی سنیں. میں اس کا 1 منٹ میں بات کر دیتا ہوں، پھر بعد میں اگلے سوال کی طرف بھی آتا ہوں تاکہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. بات میں نے عرض کر دی ہے کہ جیسے سیاستہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری احادیث صحیح ہوتی ہیں. اس کو بھی جو آپ نے کتاب پیش کیا، آپ نے سکین دکھایا ہوگا، چونکہ میں آڈیو کال کر رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا. میں بعد میں بھی اس کو دیکھ لوں گا، یہ بات نہیں ہے، ماننے نہ ماننے والی بات نہیں ہے. لیکن اس کی سند یا اس روایت کے حوالے سے تحقیق ہوگی. کلی طور پہ کتاب کے متعلق امام ذہبی کہتے ہیں، امام ابن حجر کہتے ہیں، یا امام عراقی کہتے ہیں، یا کوئی اور امام کہتا ہے کہ اس کتاب کی احادیث جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں، حسن ہیں یا صحیح ہیں. تو اس سے بالکل یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ یہ روایت صحیح ہے. یہ بات ختم ہوگی. نہیں، بات آپ کی غلط ہے، بات آپ کی غلط ہے. دیکھیں میں نے ذہبی کے نص الفاظ آپ کو دکھائے. ذہبی کیا کہتا ہے؟ اجازت دیں کہ یہ وہ کتاب ہیں یصلح للاحتجاج بها سوا ما فی الصحیحین، کہ یہ احادیث اجازت دیں، بات سنیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس طرح آپ شیخ صدوق کی کتابوں کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس میں سے بعض روایات کو آپ بھی صحیح نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کی ہر روایت صحیح ہے. یہ میں نے پہلے اگر صدوق کوئی ایسے کتاب لکھے کہ وہ ملتزم ہو جائے، دیکھیں کہ یہ سب احادیث اس کی صحیح ہیں، تو میں اس کے صحت کا ذمہ لوں گا. آپ کے علماء نے شہادت دی ہے، ذہبی وغیرہ میں نے ابھی دکھایا کہ بھائی انہوں نے ان کے احادیث، ذہبی کا وہ ضیاء مقدسی کا رائے نقل نہیں کر رہا کہ ضیاء مقدسی کا یہ فتویٰ ہے. وہ کہہ رہا میری رائے یہ ہے کہ یہ احادیث حجیت کی صلاحیت رکھتی ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ. ٹھیک ہے نا، اس نے تصحیح کی ہے. اور خود ضیاء مقدسی اتنا بڑا حافظ ہے، اس نے اپنے کتاب میں کہا یہ حدیث حسن ہے نقل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا، آپ وہی بات کر رہے ہیں نا سر جی، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. اس طرح آپ اصول کافی کی ساری روایات کو صحیح سمجھتے ہیں. بالکل صحیح سمجھتے ہیں. مقدمے میں لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ کو کافی نہیں، وہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کافی ہے، یہ عوام میں مشہور ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ہم صحیح سمجھتے ہیں. یہ حدیث ہے جو مقدسی لکھی ہے، وہ حدیث نہیں ہے، اور یہ حدیث ہے جو مقدسی نے لکھی ہے. وہ بھائی وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. کافی ہے، کوئی کتاب حدیث نہیں ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ حدیث ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے جو مقدسی کی حدیث ہے، وہ میں نے آپ کو دکھایا. اچھا، مقدسی کے حدیث کے متعلق میں ایک نقطہ عرض کروں عزیز میرے بھائی بات کرنے دیں کہ ابو بکر مرتے وقت کیا کہتا ہے؟ کاش میں خلیفہ نہ بنتا اور میں خلافت کو یا ابو بکر عمر کے حوالے کرتا یا ابو عبیدہ جراح کے حوالے کرتا. ٹھیک ہے نا. ابھی اگر آپ مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ آپ کیا امت مثلا یا اس شہر میں سب سے افضل شخص اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، میں کہوں جی ہونا چاہتا ہوں، میں ہونا چاہتا ہوں. یہ تو اس سے تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کہ میں اپنے ملک میں سب سے افضل مسلمان، سب سے با تقوی مسلمان، سب سے اللہ مجھ سے راضی ہو. ٹھیک ہے نا. اجازت دیں بات کرنے کی چشتی صاحب
اس اعتراف جی میں ابو بکر کے خلافت کا بطلان کا اعتراف ہے. اگر نہیں دیکھیں نہیں ابو بالکل بکر کہہ رہا ہے کہ نہیں کاش میں خلیفہ نہ بنتا، کاش میں خلیفہ نہ بنتا، جاری صاحب آپ تو غلط کہہ اگر رہے یہ ہیں، واقعاً آپ خلیفہ ہوتا نا تو تو کوئی یہ شخص، ایسی مردود روایت سے آپ بلڈنگ کھڑی کرنے چاہ رہے ہیں کہ ابو اور بکر دلیل لاؤ صدیق نا رضی اللہ مردود تعالیٰ لانے عنہ کی. کی خلافت کو آپ جی آپ نہیں مجھے ایسا بات نہ کرنے کریں دیں نا، پھر جو بات کریں. روایت بھائی صاحب، جو روایت بھائی صاحب آپ نہیں مجھے ہے بات کرنے دیں. چشتی صاحب آپ ایک منٹ غلط نہ کریں تحمل آپ. سے کام لیں، پھر مجھے بات کرنے، پھر آپ بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں تحمل سے. بات یہ ہے میرے عزیز کہ ابو بکر کہہ رہا ہے کاش میں خلیفہ نہ بنتا آخری وقت، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے سرخرو ہو، اس کا سب سے قریبی ساتھی ہو، اس کا سب سے قریبی ناصر ہو. یہ تو سب چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا میں سب سے قریبی ناصر ہوں، سب سے قریبی مومن ہوں. تو ابو بکر کی خلافت کی بطلان کی واضح دلیل کہ اس نے سقیفہ میں بھی یہی کہا تھا، سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی انصار سے یہی کہا تھا کہ تم چاہو ابو عبیدہ سے بیعت کرو، یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، یا عمر سے بیعت کرو، یا عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو. تو عمر نے کہا نہیں ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. تو اس وقت بھی اس کا یہ قول تھا، مرتے وقت بھی یہ قول تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر وہ واقعاً منصوص ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، یا وہ خلافت کی اہلیت رکھتا، وہ خلافت کے لائق ہوتا، تو یہ کبھی نہیں کہتا اور اگر وہ خلافت کو اپنے لیے وبال، اپنے لیے باعث عذاب نہ سمجھتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ مرتے بات وقت ختم وہ بات نہیں، ختم نہیں ہوئی نا بات، کر رہا ہوں ابھی بات. بھائی کیوں کا بات کاٹتے ہو؟ وہ کبھی نہیں کہتا کر لو. کاش میں خلافت عمر یا ابو عبیدہ کے حوالے کیا ہوتا. جی مزید بات کرو، اب بات کرو آپ. میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ میری بات آپ تسلی کے ساتھ سنیں. جو آپ جی نے جی اس کے متن کے اوپر گفتگو کی ہے نا، آپ نے کہا کہ انہوں نے فوت ہوتے وقت یہ فرمایا ان کی خلافت مردود ہے معاذ اللہ. تو یہ جس طرح اس کا متن باطل ہے نا، اس طرح آپ کی گفتگو بھی ساری باطل ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ خلافت ان کی برحق ہے. لیکن آپ تو اس سوال کے ضمن میں مسئلہ خلافت کو چھیڑنا چاہتے ہیں. سوال صرف اتنا تھا کہ یہ روایت جو ہے تبری میں ہے، کنز المال میں ہے، جس کتاب میں ہے، بغیر سند کی آئی ہے. ٹوٹلی طور پہ کسی کتاب کی تعریف کو کسی محدث نے، کسی امام عراقی نے، امام ابن حجر نے، امام ذہبی وغیرہ نے اگر کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں. جیسا کہ حاکم کی کتاب کو کہا گیا، جیسا کہ بخاری کو کہا گیا، جیسے کتب ستہ ساری کو کہا گیا، سیاہ ستہ کہا گیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں. یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی ہے، اس کا جواب آ گیا ہے. اگر آپ خامخواہ بات کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس وقت میں اس عنوان کی طرف ابھی آنا نہیں چاہتا، کیونکہ وقت جو ہے یقیناً آپ کے پاس بھی کم ہوگا، میرے پاس بھی کم ہے. ابھی میرے جواب ٹھیک ہے، سن لیجئے، میری جواب سن لیں گے. آیات جی میری بات پوری ہونے دینا، آؤ پوری میری کرو. بات پوری ہونے دینا. روایات جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف آتی ہیں، اگرچہ وہ اہل سنت کی کتب میں ہیں، تاریخ کی کتب میں ہیں، یا جن کتابوں کے اندر آئی ہیں، اگر وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو شیعہ کو بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ ان کی اس حوالے سے توہین کریں اور یہ روایات اس طرح پیش کریں اور لوگوں کو کہیں کہ ان کے متعلق تو انہوں نے خود اپنی خلافت کے متعلق یہ کہا ہے. جی انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے متعلق میں ان سے پوچھ لیتا، میں تو ابو عبیدہ کے سر ڈال دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا. یعنی جو الفاظ ان کے بخاری کا بھی آپ نے حوالہ دیا، جو انہوں نے الفاظ بطور عاجزی بولے ہیں، آپ ان کو بھی الزام کے طور پہ ایک تصویر کا ایک بالکل عجیب سا رخ جو ہے دیتے ہیں، اور آپ اس حوالے سے لوگوں کو ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متنفر کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. یہ آپ اس کو ماننے نہ مانے وہ آپ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وگرنہ یہ روایت بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ان روایات سے جو ہے ابو بکر و عمر عثمان کے اوپر اس طرح سے کیچڑ اٹھانا جائے. اچھی اگر بات آپ اجازت دیں تو میں نہیں، میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں عزیزو. اس شخص نے ابھی جو خود آپ نے کہا ہے، بھائی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کتاب دیکھا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا. اور تو میں کتاب نے نہیں ساتھ دیکھا یہ تو بھی سنا، کیا ہے، اجازت دیں بات کرنے کی. بھائی ہے اجازت دیں، ابھی بات میری باری ہے نا. آپ نے کتاب تو دیکھا نہیں ہے، اور سند، کتاب اگر نہیں دیکھا تو سند بھی نہیں دیکھا نا. تو آپ تو ویسے صرف تعصب کی روح سے، ایک شخص نے کتاب بھی نہیں دیکھا، سند بھی نہیں دیکھا. جنہوں نے کتاب دیکھا ہے، محقق، محدث، بڑے تاریخ میں ان جیسا کوئی ہے نہیں. حافظ عبد الرحیم العراقی، حافظ ابن حجر کا استاد، حافظ الذہبی، کتاب طبقات الحفاظ میں عبد الرحمن سیوطی کہتے ہیں کہ 4 ایسے ہستیاں ہیں کہ علم تصحیح و تضعیف احادیث میں سب علماء ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، سب ان کے عیال ہیں.
ایک ہے حافظ ذہبی، ایک ہے حافظ عبد الرحیم العراقی، ایک ہے حافظ ابن حجر العسقلانی، اور چوتھا حافظ یوسف مزی ہیں۔ ان حضرات میں سے 2-3 تو یہاں پہ آ گئے نا، 2-3 انہوں نے اس کتاب کی تصحیح کی اور سب احادیث کی تصحیح کی۔ اب جو علم رجال میں اور تضعیف و تصحیح احادیث میں سب علماء ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انہوں نے تصحیح کیا۔ اب یہ حضرت جو ہیں نہ کتاب دیکھا ہے نہ حدیث دیکھا ہے، صرف اور صرف تعصب کی روح سے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ابو بکر اور عمر کے محبت میں یہ اندھے ہو گئے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنے آخر عمر میں کیا کہا ہے۔ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الاموال لحمید ابن زنجوی، متوفی سنہ 251، تحقیق شاکر ذیب فیاض، الاستاذ المساعد بجامعة الملک سعود، الجزء الاول۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 303 میں۔ یہ کہتے ہیں اس حدیث کا کوئی سند نہیں، ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث اس کتاب میں بھی ہے، اس کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی ہے، اس کے کتاب الاموال ابن ابی عبید میں بھی ہے، کہتا ہے سند نہیں ہے۔ حدثنا حمید انبأنا عثمان بن صالح حدثني الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي حدثنا علوان بن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أباه عبد الرحمن بن عوف دخل على أبي بكر في مرضه الذي قبض فيه۔ پھر باقی وہی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ اس کے کہہ رہے سند نہیں ہے، کیوں سند نہیں ہے؟ بہت مختلف کتب میں اس کی سند موجود ہے، طبری میں اس کی سند ہے، کتاب الاموال ابن ابی عبید میں اس کی سند ہے، ابن زنجوی میں اس کی سند ہے، کتاب احادیث المختارہ میں اس کی سند ہے، پھر کہہ رہا ہے سند نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا نہ کتاب دیکھا، نہ سند دیکھا، نہ حدیث دیکھا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے۔